بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرل نیوز کے پروگرام صدائے پرل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شفقت ضیاء۔ آج ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر واجد صاحب، صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے، چیئرمین ہیں ڈاکٹر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں تمام جو آپ کی مختلف شعبہ جات کی ایسوسیشن ہیں انہوں نے مل کر آپ نے ایک بڑا پروگرام کال کیا ہے کہ آزاد کشمیر بھر کے اندر آپ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، جس کی آپ نے 23 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کال دینے کی کیا وجہ بنی؟ شکریہ جناب شفقت صاحب، آپ کا مہربانی اس حوالے سے بھی کہ آپ نے یہ پین لیا اور یہ بات ہم سے پوچھی۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں اور جتنے بھی حکام بالا ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ پوچھنا پسند نہیں کرتے کہ آخر وجہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایکٹ 74 ہے اور اس سے پہلے جو پاکستان میں 73 کا آئین ہے اس میں بڑی بنیادی چیزیں اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں ہر شعبے کے۔ اس میں ملازمین کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور یہ کس طرح اپنی ایسوسیشنز کر سکتے ہیں، آرگنائزیشنز بنا سکتے ہیں، اور یہ آرگنائزیشنز اور ایسوسیشنز بنا کے اپنے مطالبات کو یا اپنے جو معاملات ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ کیسے بیان کریں گے۔ تو یہ بڑا اچھا چل رہا تھا پورے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی سب کو اجازت ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنز بھی بناتے ہیں، ایسوسیشنز بھی بناتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ آرگنائزیشنز بنیادی طور پہ حکومت اور اپنے اداروں کے ساتھ مل کے ہم ہینڈ ان گلاؤز ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ورکنگ کلاس جو ہوتی ہے اس کی ایک آواز بن کے تو ان تک پہنچاتے ہیں، اور جو بھی شعبہ ہوتا ہے اس کے جو مسائل ہیں اور جو آتے ہیں تو وہ مل بیٹھ کے ہم لوگ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 2016 میں جو اس وقت کی حکومت وقت تھی اس کو یہ شاید یہ اچھا نہیں لگا، اور اس وقت راجہ صاحب کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ 2016 میں ایک ایکٹ جس کا نام امپلائیز رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ لے کے آئے، یہ امپلائیز ایسوسیشن رجسٹریشن ریگولیشن ایکٹ۔ اس کے تحت انہوں نے ہمیں اس حد تک کہا کہ ایک نئے اس لیجسلیشن کے تحت آپ نے اپنی تنظیمیں رجسٹر کرنی ہے، اور اس لیجسلیشن میں ہم نے یہ کیا کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ ہڑتال کرنا یا یہ جلسہ جلوس کرنا یا باقی معاملہ وہ تو دور کی بات ہے۔ آپ اس ایکٹ کے تحت سلو ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سلو ڈاؤن کیا کریں گے، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ ہی نہیں کروا سکتے۔ اس پہ اس وقت بھی ہم نے کافی احتجاج کیا تھا۔ پھر یہ کیا کہ حکومت اس وقت ہائی کورٹ میں لے کے چلی گئی، اور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جو ہمارے چیف صاحب تھے انہوں نے ایک فیصلہ دیا، ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، آئی ڈونٹ نو، الوی صاحب تھے اس وقت جو باغ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے تو ایسا فیصلہ دے دیا جو کہ ناقابل قبول کہ نہیں جی یہ ٹھیک بات ہے، اور اگر اب کوئی تنظیم احتجاج کرے گی تو وہ توہین عدالت کرے گی۔ اب خود سوچیں کہ انہوں نے اچھا، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم سپریم کورٹ میں لے گئے، اور تو انہوں نے کہا جی کہ توہین عدالت والا معاملہ تو نہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ حکومت اگر کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے تو یہ کر سکتی۔ خیر، اس پہ احتجاج تو ہمارا ہے کہ جو ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں، اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس اس طرح کی لاز ان کو نہیں بنانا چاہیے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا،
ہم نے تو خیر اس پہ بھی احتجاج کیا تھا، اور اس کے تحت ہم نے اپنی جو آرگنائزیشن ہے رجسٹر نہیں کروائی تھی. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہم نے کبھی رجسٹر نہیں کروائی تھی. اور ہمارا موقع یہ ہے کہ یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن تو وہ تنظیم ہے جس کا پہلا حل تو قائد اعظم محمد علی جناح نے لیا تھا. پورے پاکستان میں کام کرتی ہے، اور ہم AJK میں اس کا ایک چیپٹر ہے، یہ کام کرتا ہے. خیر باقی کچھ تنظیموں نے کروائے تھے. تو ابھی جو اسکول ٹیچر ایسوسیشن کے ایک ہوئی احتجاج کی کال آئی، تو اس پہ بجائے اس کے کہ حکام وقت بیٹھیں ان کے ساتھ ان کی بات سنیں، اور یہی ہوتا تھا کہ بیٹھتے تھے، بات سنتے تھے، ایک دوسرے کو کنونس کر لیتے تھے اور معاملات آگے چل پڑتے تھے. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ظاہر چاند تارے تو نہیں لائے جا سکتے، جتنا ایک کر سکتی ہے حکومتیں وہی کر سکتے ہیں، اور ہم بھی. تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک آرڈیننس لے کے آگے اس کی امینڈمنٹ کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے اور مزید اس کو سخت کر دیا، اور یہ تک کہا کہ آپ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ ایک لمبا پروسیس دیا کہ آپ امیجیٹ جو اپنا باس ہوگا اس کو اپلیکیشن دیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا پروسیس، تیسرا پروسیس، اور یہ کرتے کرتے 10 سال کا پروسیس دکھایا. تو کورٹ کا جو ہمارا ایک راستہ ہوتا تھا اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا. تو اس پہ پھر تمام ہی شعبوں کی تنظیمیں، ظاہر ہے ملازمین آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ سے زیادہ ملازم ہیں، اور ان کی ایک پرابلم سامنے آئی. تو اس پہ ہم نے ایک اجلاس کیا، ساری فیڈریشنز کو، ساری ایسوسیشنز کو، جوائنٹ ایکشن کمیٹیز کو، سب کو بلایا، اور راولہ کوٹ میں پہلا اجلاس ہوا تھا. اور اس کے بعد دوسرا 10 اگست کو دوسرا ہمارا مظفر آباد میں اجلاس ہوا، جس میں تمام تنظیموں کی نمائندگی، پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری موجود تھے. اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کالے قانون کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کے لیے ہم پوری لابنگ بھی کریں گے اور پروٹیسٹ بھی کریں گے. اور اس کالے قانون کو ہم نے، اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا، یہ بنیادی ہمارا جو ابھی ہم جو جا رہے ہیں اسٹرائک پہ جا رہے ہیں اور پروٹیسٹ میں جا رہے ہیں تمام تنظیمیں مل کے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو پابندی ہے، یہ نہ پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ آرگنائزیشنز پہ پابندی ہے، اور یہاں سے پرے جائیں تو یہ ہمارا جو کنٹرول لائن کے اس پار جموں و کشمیر میں بھی یہ پابندی نہیں. جو ہیلڈ کشمیر ہے، جو کہ مفتوحہ علاقہ ہے ان کا، اس میں بھی یہ پابندی نہیں ہے. اور پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ، بیٹھتے ہیں، حکام بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، معاملات طے ہوتے ہیں. تو یہ ان نے جو کر دیا ہے، یہ ہمارا گلا دبانا چاہتے ہیں، ہماری آواز کو ان نے یہ جو پابند کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے خلاف ہم نے اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو پہلے بھی کیونکہ رجسٹرڈ تو تھے بھی نہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی تنظیم تھے بھی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر آپ نہیں بھی تھے تو پھر بھی آپ نے اس موقع پہ سب کو ملا کے تو آپ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح سے شعبہ تعلیم ہوا یا صحت کا شعبہ ہوا، یہ دو بہت ہی اہم شعبہ جاتے ہیں، اور جس سے عام آدمی کو بھی بہت زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ بجائے اس کے کہ ان تنظیموں کے اگر پابندی بھی ہو تو ان کو تمام وہ بنیادی جو رائٹس ملیں اور سہولتیں ملیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ یہ سیاست ہی کریں؟ ضروری ہے کہ یہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں؟ بغیر احتجاج کے ان کے مسائل ہوتے رہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. ہر بالکل آپ نے اتنی اچھی بات کر دی. یہ اگر آئیڈیل سوسائٹی بنا دیں تو پھر تو ہمیں تو بالکل بھی ضرورت نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان حالات کے باوجود بھی جب تنظیمیں کام کر رہی تھی اور حکام ان کو ریکگنائز کر رہے تھے اور ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، تو آپ کو کبھی بھی اسٹرائک اس طرح آپ نے دیکھا کہ کوئی لمبی اسٹرائک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ آتا ہے، ایشو آتا ہے، آپ کو تھریٹ ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں اور اپنا معاملہ حل کر لیتے ہیں. ان کا دوسرا ایک اور پہلو ہے، ان آرگنائزیشنز کا بنیادی طور پہ جو پہلو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک کنسلٹیشن کا ایک میکانزم ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی، آپ کو پتا ہے کہ ایک بیوروکریسی ہوتی ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کی جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو سیاسی حکومتیں آتی ہیں یہ پہلے کرتے کیا ہیں کہ جو ورکنگ کلاس ہے، جو ایکچولی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹرز جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، دوسرے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ان کے اور حکومتوں کے درمیان اتنا بڑا ڈسٹینس کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپس میں ان کی کوئی رابطہ بحال نہ رہے. اب جو ہمیں فیل ہو رہا ہے، جو مجھے پتا ہے کہ میں جہاں پر کام کرتا ہوں تو میری ضرورتیں کیا ہے، ہسپتال کی ضرورت کیا ہے، بنیادی طور پہ جو لوگ، اچھا وہ ایک گیپ آ جاتا ہے. جب وہ گیپ آ جاتا ہے تو پھر
ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو حکمران کٹ کے رہ جاتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ سے اور پبلک سے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے آپ کو پتا۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے درمیان اور ہماری جو کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، اس کے درمیان ایک برج ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ آرگنائزیشن جو ورک کرتی ہیں اور یہ حکمرانوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اپنے، کیونکہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں بیسیکلی اپنے اپنے شعبوں میں، اور بڑا اچھا چلتا ہے، ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ تو یہ بریک کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے بات کی واقعی یہ بڑی اہم بات ہے جو پبلک سے بھی ریلیٹیو ہے، کہ آپ نے بات کی کہ برج کا کردار ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شعبے جس بھی شعبے میں ہیں، جس طرح آپ کا ڈاکٹر کا شعبہ ہے تو وہ مسائل سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے شعبے کے حوالے سے ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں اور کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو پبلک کے مسائل ہیں، یونی آج بھی اگر ہم ہاسپٹل کی بات کریں تو وہاں پہ بے شمار مسائل ہیں، پبلک کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن آج مشینری آپ کے ہاسپٹل میں نہیں ہے، جدید ترین مشینری آئی تھی، اس کو زنگ لگا، بے شمار مسائل، لیکن کبھی ڈاکٹرز نے اس پہ احتجاج نہیں کیا، کبھی اس پہ جو ہے نا وہ کام نہیں چھوڑا۔ اس حوالے سے کوئی آپ کمی محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ بھی ہمارا کمیونیکیشن کا گیپ ہے۔ ہم نے پچھلا جو اسٹرائک بھی تھی اور اس سے پہلے بھی جتنی کیمپین تھی وہ 13 پوائنٹس پہ، اس میں سے صرف ایک پوائنٹ ہمارا ہے، اور وہ بھی بڑا بیسک سا ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ یہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے باقی صوبوں کی اور آزاد کشمیر میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی بیس میں، تو ہم نے کہا جی کسی ایک صوبے، کسی بھی آپ چن لیں، گلگت کر دیں، آپ پنجاب دے دیں، آپ کے پی کے لے لیں، یا کوئی آپ اس کے ایکویلنٹ کر دیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ظاہر ہے ہم کشمیری ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے۔ تو ایک یہ پوائنٹ تھا ہمارا، باقی ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ تینوں میڈیکل کالجز، آج تک آپ کی کوئی بلڈنگ نہیں بن سکی، PC1 نہیں ہوا وہ پونچھ میڈیکل کالج کا، جو میرپور کا میڈیکل کالج ہے اس کے حالات آپ دیکھیں، 13 سال ہو گئے، وہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ ہمارا پوائنٹ تھا۔ CT اسکین نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ایک اتنی چھوٹی سی بات کو کنفرم کرنے کے لیے CT اسکین نہ ہونے کی وجہ سے، MRI نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پیشنٹ کو جب ریفر کرنا پڑتا ہے تو بھگتنا تو ہمیں پڑتا ہے نا، کہ وہ فیس تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا، آپ کا دیکھیں کون سا اسٹاک بنایا ہے انہوں نے پچھلے، یہ سوائے اس کے کہ یہ جو 2 ہاسپٹل بنے تھے زلزلے کے بعد، اور اس کے بعد میرپور کا ایک بلڈنگ بنی تھی پچھلی بل پارٹی کے گورنمنٹ کے، انہوں نے بڑا اچھا اس کا، اس کے علاوہ کیا بنایا ہے؟ آج تک نہیں۔ ہم تو ہمیشہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ بجٹ ہمارا کم ہے، میڈیسنز نہیں ملتی، 250 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے، اس وقت اس کو ہم 400 کی کیپیسٹی پہ رن کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس HR نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیسنز نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے۔ جس کنسلٹنٹ کو 15 سے 20 پیشنٹ دیکھنے چاہیے وہ 150 پیشنٹ دیکھتا ہے، تو وہ دیکھیں نا، پھر وہ کیسے دیکھے گا اور کیا کرے گا؟ تو یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ جنرلی پبلک کے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا تو چلو ٹھیک ہے، ایک پے کا ایشو ہوتا ہے یار، کہ ہمیں بھی تھوڑا بہت کچھ اس قابل کر دیں کہ ہم بھی گزارا کریں، وہ ایک آدھ پوائنٹ ہوتا ہے۔ باقی سارے پوائنٹ، ان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی پوسٹیں 500 پوسٹیں بڑھائیں گے، یہاں نیازی صاحب کی حکومت تھی، نیازی صاحب کی آخری حکومت تھی جن کے ساتھ ہمارا الزام تھا۔ یہ آج دیکھیں نا، ہمارے ایک سابقہ پرائم منسٹر بڑی ہمدردیاں بھی دکھاتے ہیں اور باقی معاملات بھی کرتے ہیں، یہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سارے مسائل ہوئے۔ جب یہ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل نہیں پوچھتے۔ ہم نے اپنا ایک پوائنٹ رکھا، انہوں نے دوسرے دن گالیاں شروع کر دی۔ یہ جو سٹرائک ہوئی تھی، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کے کیا کہا، جنرلی ڈاکٹرز کو کہا، کسی ایک کا قصور ہو سکتا ہے، آپ اس کو کہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ایک پالیسی بنائیں، اگر کوئی غلط ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو جزا سزا کا آپ نظام رکھیں، لیکن جنرل یہ تو نہ کریں کہ ایک ہی اس سے ہانکنے والی بات نہ کریں۔ تو جنرلی یہ سب لوگوں کے ایشوز ہیں۔ ہمارے 90% جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ جنرل پبلک کی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ یہی ہے کہ انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے تو
تو اللہ کرے آپ اس کے حوالے سے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ تعلیم اور صحت کے جو شعبے ہیں بالخصوص ان پہ تو کسی اپنے مسئلے کی وجہ سے کسی بھی طرح کے مسئلے پہ لوگوں کو احتجاج کی نوبت نہ آئے، بلکہ پبلک کے یہ بہت اہم ترین ایشوز ہیں اور شعبے ہیں، ان پہ حکومت خصوصی توجہ دے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ابھی بھی یہ وقت ہے اور انہوں نے جو کال دی ہے وہ اگر مذاکرات کے ذریعے سے اس کو حل کریں تاکہ یہ جو ہے وہ احتجاج کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات نہ ہوں. حکومت اس پہ وقت سے پہلے توجہ دے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.